السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ پھر انشاءاللہ کسی دن سورہ ناس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ حاضر خدمت ہوں سورہ ناس کی تفسیر کے ساتھ۔ سورہ ناس مکی ہے اور اس میں 6 آیاتیں ہیں۔ مکی اور مدنی دونوں کے بارے میں وضاحت پیش کر دی گئی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ میرے خیال سے یہ بات یاد ہوگی کہ مکی سورہ کسے کہتے ہیں، مدنی سورہ کسے کہتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا امت مسلمہ کا مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمیں ہر کسی شخص کی غم و پریشانی میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس سے صرف ہمارا ہی فائدہ نہ نظر آئے بلکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو۔ ہم اپنے اخلاق، اپنے انداز، اپنے اطوار ایسے کریں کہ غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کر کے ہمارے انداز اطوار کو اپنائیں اور ہمیں اپنا دوست رفیق سمجھیں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ بنی آدم کے ہر دکھ درد غم میں شریک ہونا، اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ دینا، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ اپنی ذات ایک ایسی بنانی چاہیے جس سے لوگوں کا، سماج کا، سوسائٹی کا فلاح ہو۔ ہمارے اندر جو شر ہے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، اسے باہر نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے پیغمبر 1,24,000 کے آس پاس پیغمبر کا نزول فرمایا، مقصد کیا تھا کہ ایک اللہ پہ یقین کر لے اور اللہ کے رسول جو احکامات لے کر آئیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پوری زندگی، پورے قرآن کا لب و لباب بھی یہی ہے، اللہ پر عقیدہ ہو جائے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اوروں کا اور اپنا بھی فائدہ ہو۔ صرف اپنے مفاد کے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے بھلائی کے بارے میں بھی خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے، حکم ہے یہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کے پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کے، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ وسوسے ادیان کہتے ہیں اسے، ہر شخص کے اندر وسوسہ آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس وسوسے کی پکڑ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس وسوسے پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اللہ ایسے وسوسے کو معاف کر دیتا جب تک کہ آپ اس پر عمل پر نہ آ جائیں۔ اس کی تفسیر کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ تینوں سورے پڑھتے رہے۔ اس کی تفسیر آپ کو ملے گی المعجم الصغیر الطبرانی، حدیث نمبر 830، مجمع الزوائد والیوم 5، حدیث نمبر 191، وقال الحیشمہ، اسناد حسن میں بھی ملے گی آپ کو۔ رب، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کی پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب، پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے ہے، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کی تدبیر وہ اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ بات آ گئی، تمام انسانوں کے لیے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔
یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس اشرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پہ اس کو افضل ہے، جو تمام مخلوقات پہ اس کو حاصل ہے۔ یہ انسان سب سے افضل پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم افضل ہیں؟ اپنے اوصاف سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کاموں سے، اپنے مزاجوں سے، اپنے زبانوں سے، اپنے کردار سے کیا ہم افضل ہیں؟ کنتم خیر اخرجت للناس، بہترین قوم یا بہترین امت بنا کے بھیجا گیا۔ کیا ہم ہیں ایسے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی سنت کی بالکل خلاف ورزی کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا گیا، سب سے بہتر، جو تمام مخلوقات پہ اس کو حاصل، شرف و فضل کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بار بار یہ تاکید آتی ہے ہمیں اپنی ذات سے کسی بھی نفس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دیں اپنی ذات سے، زبان سے، انداز سے، لہجے سے، جسمانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہم کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ دیں۔ یہ قرآن کی تعلیمات کا یہی اثر ہے۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔ کیا ہے؟ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، مطلب جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی، بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ اس عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی تدبیر لگاتے ہیں، سب سے پہلے اپنی سوچ لگاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہنے میں اور عمل میں فرق ہے، تضاد ہے، ہمیں اس تضاد کو مٹانا ہوگا۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسواس بعض کے نزدیک اسم فاعل المسوسو کے معنی میں ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ذل وسواس ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، کبھی کبھی دوسری باتوں پر آمادہ کرتی ہے، یہ وسوسہ ہے۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پہ چھا جاتا ہے۔ دل کبھی بھی مردہ نہیں کرنے کا، کیونکہ مردے کبھی نہیں جاگتے، اس لیے دل زندہ رکھنے کا۔ اگر سو جاتا ہے انسان تو جاگ جاتا ہے، دل اگر سو گیا تو جاگ جائے گا، لیکن اگر مردہ ہو گیا تو اٹھتا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ خناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ آج یہ فطرت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جب اللہ کی باتیں اور حدیث کی باتیں ہوں گی کھسک جائیں گے، بغیر دلچسپی سے سنیں گے، بوریت محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ خصلت شیطان کی خصلت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیختا روتا ہے، سب سے پہلا لمس اس بچے کے جسم پہ جو پڑتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے وہ چیختا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا چیختا ہے،
کیونکہ سب سے پہلا لمس جو ڈالتا وہ شیطان ڈالتا. تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے، یعنی تابعدار ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2814. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں. رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہیں. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. کیا فرمایا؟ شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7171. دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی جنس انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی آمادہ کرتے ہیں. فیس بک پر دیکھیں گے آپ بہت سے لوگوں کی ایسی فائلیں جو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں. یہ اعلانیہ گناہ ہے. یہی آیا کہ وسوسہ ڈالنے والے کی 2 قسمیں، ایک شیاطین اور دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی جنس کو یعنی انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں. اس کی تفصیل کی روشنی میں من الجنۃ والناس کا تعلق الذی یوسوس سے ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں من الجنۃ والناس کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے. اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی. صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں. اور بعض کہتے ہیں جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے. الجن سورہ جن آیت نمبر 72، اس لیے وہ بھی ناس کے مصداق ہیں. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ناس کی تفسیر تھی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر مخاطب ہوں گا آپ سے سورہ فلق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.